اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا جو واقعہ ہے وہ ہے مچھلی کی کہانی۔ 800 قبل از میسا میں ایک قدیم اور طاقتور آبادی نینوا میں رہا کرتی تھی۔ یہ قدیم قصبہ غالباً دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر بغداد سے شمال مغرب میں 230 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس سرزمین پر لوگوں کو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور ان لوگوں کی طرف گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اور خبردار کیا کہ وہ اپنی برائیوں سے باز آ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے طویل عرصہ تک ان کو تبلیغ کی لیکن ان پر آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب آپ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر ہی چلنا چاہتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے خبردار کیا کہ ان کے اعمال اس قدر برے ہیں کہ اور ایک روز انہیں ان کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ ناراض اور مایوس ہو کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر نکلے اور بندرگاہ کا رخ کیا جہاں سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک جہاز دور دراز کے علاقے کی جانب روانہ ہونے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں جہاز پر سوار ہو گئے۔ جہاز نے جیسے ہی سفر کا آغاز کیا آسمان پر تاریکی چھا گئی اور شدید طوفان آیا۔ خوفناک ہواؤں نے پانی کو بڑی لہروں میں اچھالنا شروع کر دیا جو جہاز سے ٹکرانے لگی۔ طوفان بدترین ہو گیا۔ سمندر کی لہریں پانی کی اونچی دیواروں کی طرح ہو گئی جو جہاز کے ڈیک سے ٹکرانے لگی۔ ملاحوں نے جہاز کو راستے پر رکھنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے جہاز میں سے کچھ سامان بھی پھینکا تاکہ جہاز کو سنبھالنا آسان ہو، لیکن طوفان کے سامنے جہاز ماچس کی تیلی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جلد ہی جان گئے کہ جہاز ٹوٹ جائے گا اور وہ سب ڈوب جائیں گے۔ جہاز کے مسافروں نے سوچا کہ ان کی بری قسمت کی وجہ یہ ہے کہ جہاز میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہے۔ انہوں نے بھاگے ہوئے غلام کی تلاش کے لیے کرہ نکالا تاکہ اسے جہاز سے پھینک دے۔ کرہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو مجبور کیا گیا کہ وہ جہاز سے چھلانگ لگا دے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام پانی میں سانس لینے کی کوشش میں تھے تو سمندر کی گہرائی سے ایک بڑی ویل مچھلی نکلی اور آپ علیہ السلام کو نگل گئی۔ وہ مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا وہ ممکنہ طور پر سپرم ویل تھی۔ ایسی ویل مچھلیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مشرقی بحیرہ اوقیانوس کا رخ کرتی ہے اور اپنے بڑے حلق کے ساتھ پورے انسان کو نگل سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو بڑی مچھلی کے اندر لتڑا ہوا پایا۔ وہ ڈوبے نہیں تھے، وہ اب بھی زندہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اب یہ احساس ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لگائی گئی ذمہ داری پوری کیے بغیر قبل از وقت نینوا کو چھوڑ آئے ہیں۔ اصول کے مطابق جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی قوم نے اللہ کے پیغام کو رد کر دیا ہے تو نبی جس کی یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب اس نے اپنی پوری کوشش کر لی ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو اپنے غضب کا نشان نہ بناتے ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے احکامات کا انتظار نہیں کیا۔ وہ نینوا کے لوگوں کو ان کے گھر پر چھوڑ کر چل پڑے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اس تاریکی میں شدت سے روئے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، شان کبریا تیرے لیے ہی ہے، میں نے غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ اپنی دعاؤں میں افسوس کا اظہار نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی بیان نہ کرتے تو قیامت کے روز تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔
مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرتی ہوئی سمندر کے کنارے پر آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ ساحل پر اگل دیا، جہاں آپ علیہ السلام نے خود کو یقطین نامی درخت کے سائے میں پایا۔ درخت نے آپ علیہ السلام کو سورج کی شعاع سے محفوظ رکھا اور آپ علیہ السلام کی تکلیف دور ہو گئی۔ درخت نے آپ علیہ السلام کو لذیذ پھل ملا، جس کے رس سے آپ علیہ السلام کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنے لوگوں کے پاس چلے گئے اور دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اس راستے پر لانے کی تبلیغ کرنے لگے۔ وہ سب کے سب جو 1,00,000 سے زیادہ تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر لبیک کہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس کہانی سے 2 سبق ملتے ہیں۔ اول، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی عظیم ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، جیسا کہ شروع میں حضرت یونس علیہ السلام ہوئے، تو ہم اللہ کے احکامات کی بجا آوری نہ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ دوسرا، حضرت یونس علیہ السلام نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا جب وہ تقریباً ڈوب چکے تھے، یہ ایک عظیم مثال ہے اور ہم پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر درست راستے پر ہیں اور اپنی ناکامی پر معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اسی طرح معجزاتی طور پر مدد کرے گا، جس طرح اس نے سمندر کی طوفانی لہروں سے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی کے ذریعے بچا لیا۔